اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، عبادت کی اہمیت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے پیچھے لگتی ہیں، یعنی اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے عمل۔ پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال یعنی غلام وغیرہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ اس میں مسلمانوں کو وعید ہے کہ عبادت و تقوی والا عمل اختیار کریں، نہ کہ گناہوں اور نافرمانیوں والا، کیونکہ یہ عمل ہی انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کی سعادت مندی یا بدبختی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر اچھے اعمال کی پونجی ساتھ لے کر جائے گا تو برزخ میں آسودگی اور راحت کی زندگی سے نوازا جائے گا، اور اگر اس کا دامن اچھے اعمالوں سے خالی ہوگا تو چاہے اس نے کروڑوں اور اربوں کی جائیداد اپنے پیچھے چھوڑی ہو، اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے ساتھ جانے والا تو اس کا برا عمل ہوگا جسے اس نے اختیار کیے رکھا۔ یہ برے عمل اسے برزخ میں امن اور راحت سے محروم اور عذاب میں پھنسا کر رکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جہنمیوں میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا۔ اسے جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی بھلائی یعنی راحت دیکھی ہے؟ کیا کچھ تجھ پر خوشحالی کا گزر ہوا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب۔ اور جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی اور مصیبت زدہ ہوگا۔ اسے جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی سختی اور تنگی دیکھی ہے؟ کیا تیرے ساتھ کبھی سختی کا گزر ہوا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اللہ کی قسم میرے ساتھ کبھی سختی کا گزر نہیں ہوا، نہ کبھی میں نے سختی اور تکلیف ہی دیکھی۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں بھی آخرت کی زندگی کی ترغیب ہے کہ دنیا کی یہ نعمتیں جن کے حصول کے لیے انسان شریعت کے قاعدوں کو پامال کرتا ہے، جہنم کی ایک ڈبکی سے ہی فراموش ہو جائیں گی۔ اس لیے کیوں نہ انسان ایمان اور اچھے اعمال کی زندگی اختیار کرے تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔